بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو اپنی تفسیر کرمانی جلد اول سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ 120 کا بقیہ حصہ اس کی تفسیر عرض کروں گا۔ تفسیر عرض کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد چک مغل، تحصیل میلسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے، کہ میرے دو چینل ہیں۔ ایک ہے کرمانی ٹی وی، جس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام مسائل موجود ہیں۔ آپ نے دونوں چینلوں کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا ہے، پوری ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ مسائل آپ کو سمجھ میں آ جائے، دوسروں کو بتا سکیں۔ کسی عالم کے پاس جانے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی اگر میرا یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کرتا ہوں سنا، عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، لوگوں تم نیک لوگ جو نیکیاں ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ شمولیت کرو اور نیکیوں میں جو ہے ایک دوسرے کی تعاون کرو نیک کاموں میں۔ یہ نیک کام ہے، ان میں تعاون کرنا چاہیے، مدد کرنی چاہیے، میری سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا چاہیے، لوگوں تک پہنچانا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو تم نیکیاں کرتے ہو میرے پاس آتی ہے، میں آپ کو دوں گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، میں تمہاری نیکیاں جو ہیں میرے پاس آتی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، جو تم نیکیاں کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، یہ نیکیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہماری نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ہمیں دے گا، جنت ملے گی انشاءاللہ۔ تو اور اب میں آپ کو 120 آیات مبارکہ بقرہ کی بقیہ تفسیر عرض کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو ملتہم سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ملتہم، ملت جو ہے یہ واحد ہے، جمع نہیں ہے، واحد ہے، مگر اس سے مراد کثرت ہے، زیادہ ہے ملت سے مراد، یعنی یہود اور عیسائی اور مجوسی، تین، یہودی، عیسائی یعنی نصارہ اور مجوسی وغیرہ، ان کی ملتیں کفر پر ہیں، یعنی یہودی کافر ہیں، عیسائی کافر ہیں، مجوسی کافر ہیں۔ مجوسی وہ ہوتا ہے جو سورج کی طرح منہ کر کے یا آگ جو ہے بھڑکا کر جلا کر اس کے شعلوں کی طرف دیکھتا ہے اور وہ ان کی عبادت ہوتی ہے۔ کفر واحد ہے، اس لیے ان کی ملتوں کو ملت کفر منفرد فرمایا گیا ہے۔ ملتہم، ملتہم کی تفسیر کر رہا ہوں، ملت جو ہے یہ واحد ہے۔ ہم سے مراد یہودی ہیں، ہم سے مراد عیسائی ہیں یعنی نصارہ، اور ملتہم سے مراد جو ہے میرے دوستو مجوسی ہے، یعنی جمع ہے ہم، اور ملت واحد ہے۔ اس جگہ یہودیوں اور عیسائیوں کی دو ملتوں کا ذکر ہے، یعنی دو ملتوں کو ملت واحد فرمایا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے، دو ملتیں ہوں تو تثنیہ عربی میں بنتی ہے، اردو میں جمع بنتا ہے، اور ان کو واحد کیوں فرمایا گیا؟ ایک کیوں؟ دو ملتوں کو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ شریعت اور ملت کا معنی ایک ہوتا ہے، شریعت اور ملت دونوں کا معنی ایک ہوتا ہے، آپ نے اس مسئلہ کو یاد رکھنا ہے۔ شریعت اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے کی طرف رب العزت اپنے بندوں کو بلاتا ہے۔ دین اور ملت و شریعت میں فرق ہے، سمجھنا ہے، شریعت اور ہے، ملت اور ہے۔ دین وہ ہوتا ہے، دین کے بارے میں بھی میں عرض کرتا چلوں، دین وہ ہوتا ہے جس کو بندے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ادا کرتے ہیں۔ یہ آپ سمجھ گئے ملت کا معنی۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے میرے محبوب بے شک جس ہدایت پر آپ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ
سیدھا جنت کا راستہ ہے۔ اگر کوئی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستہ سے بھٹکے گا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ہم کو فرمایا، اللہ نے جس طرح حکم میرے محبوب کو دیا، میرے نبی کو دیا، اسی طرح ہم کو چلنا چاہیے۔ اگر نہیں چلیں گے کافر ہو جائیں گے، عیسائی ہو جائیں گے، یہودی ہو جائیں گے، مجوسی ہو جائیں گے، یعنی راستہ سے بھٹک جائیں گے۔ تو میں ان دوستوں سے کہتا ہوں جو بھٹکے ہوئے ہیں وہ سیدھے راستے پر آ جائیں، سیدھے راستے پر آ کر کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھیں۔ اور دیکھیں اس میں مزہ کیا ہے، یہ دنیا کی آگ سے بھی بچ جائے گا بندہ، آخرت کی آگ سے بھی بچ جائے گا۔ میرے دوستو، اب میں آپ کو وَلَنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ احوا اس کا واحد ہوا ہے۔ جب یہودیوں اور عیسائیوں کی خواہشات مختلف تھی، یہودیوں کی پہلے میں آیات مبارکہ جو گزری ہیں اس میں بتا چکا ہوں، یہودیوں کی خواہشات مختلف تھیں، یہودی کچھ اور کہتے تھے، عیسائی کچھ اور کہتے تھے، تو جمع احوا فرمایا گیا، یعنی یہودی علیحدہ ہو گئے اور عیسائی علیحدہ، ان کی تمام خواہشاتوں کو ملا کر جمع کا صیغہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ اگر ملت کے افراد پر محمول کیا جاتا تو احواہم ہوتا، جمع ہوتا۔ یہودیوں کی خواہشات یہ تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ملت قبول کرے، جس طرح وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ کو میں تمام تفسیریں کی ہیں، ان میں میں نے یہ ان کی خواہشات بھی بتائی تھی۔ یہودی کہتے تھے کہ موسیٰ کریم کا دین قبول کرے، عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قبول کرے۔ جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا تو وہ مایوس ہو گئے۔ اب یہودیوں کی خواہشات کا اور عیسائیوں کی خواہشات کا اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کی نیتوں کا، ان کے جو ارادے تھے ان کے متعلق فرمایا جا رہا ہے۔ یعنی کہ یہودی اور عیسائیوں کی جو خواہشات تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے تھے کہ ہماری ملت منظور کریں، قبول کریں، یعنی یہودی ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے قبلہ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ مغرب سعودی عرب میں اگر جائیں تو مشرق مغرب جو ہے، مغرب کی طرف بیت المقدس ہے، اور پھر بیت اللہ شریف کو تو جانتے ہیں، آپ گئے ہیں مدینہ پاک میں تو آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ سب کچھ جو میں عرض کر رہا ہوں، اور عیسائیوں کی خواہشات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسائی ملت قبول کریں، عیسائی بن جائیں اور ہمارے قبلہ کو مشرق کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں۔ یعنی یہودی کہتے تھے اور عیسائی کہتے تھے کہ ہمارے دین میں آ جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھے، عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹا ہے۔ ایسے چینل چل رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ ان چینلوں کو بند کرے، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باپ ہے اور اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور بیٹیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کا عیسیٰ علیہ السلام بیٹا ہے۔ ایسے چینلوں کو پاکستان میں نہیں چلنا چاہیے۔ میں تو یہی حکومت سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے مسلمانوں کو یہ بے راہ راستہ سے بھٹکا رہے ہیں۔ ایسی نسلیں ہمارے پاکستان میں بچے ہیں، ان کو دین کا نہیں پتہ، تو وہ جب دیکھیں گے سنیں گے تو عزیزان محترم بھٹک جائیں گے۔ یہ حکومت پر فرض ہے، اولو الامر حکمران پر فرض ہے۔ ہم حکمران کا کہنا مانتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، جس طرح وہ کہتے ہیں ہم چلتے ہیں۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی پیروی کرو، اس کے رسول کی کرو، اور اولو الامر حکمرانوں کی کرو۔ تو عزیزان محترم حکمرانوں پر بھی فرض ہے کہ ایسے چینل جو چل رہے ہیں کہ اللہ باپ ہے،
عیسیٰ علیہ السلام اس کا بیٹا ہے، ہمارے پاکستان میں ایسے چینل نہیں چلنے چاہیے۔ میں حکومت سے یہی ریکویسٹ کروں گا۔ اس آیات مبارکہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار عیسائی تھے وہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، سبحانہ وہ پاک ذات ہے۔ میرے دوستو، باپ سے بھی پاک ہے اور بیٹیوں سے پاک ہے، بیٹوں سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، تو پھر کہنا کہ اللہ باپ ہے، اس کی بیٹیاں ہیں، اس کے بیٹے ہیں، بیٹا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پہلے گزشتہ قومیں بھی یہی کہتی تھی، قرآن میں ہے ذکر، تو پھر یہ وہی لوگ ہیں، ان کی نسل ہے۔ ہمارے مسلمانوں کو، مسلمان تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن جو بچے ہیں ان کو شعور نہیں ہے اس بارے میں، تو ان کو تو یہ صاف ظاہر بیراہ کریں گے۔ حکومت کا فرض ہے کہ ان چینلوں کو بند کرے۔ یہ سب میں عرض کر رہا تھا کہ یہودیوں کی خواہشات تھی جو نہ ماننے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب میری طرف آنے والا سیدھا راستہ ہے، اور یہ جو ان کی خواہشات کا راستہ ہے وہ جہنم کی طرف جائے گا، وہ جہنمی بن جائیں گے، جہنم میں سڑیں گے، مریں گے۔ یہ جہنم کی طرف سے لے جانے والا راستہ ہے جو یہودیوں کا ہے، جو عیسائیوں کا ہے۔ میرے دوستو، جو یہودی آپ کو کہیں ان کا کہنا نہیں مانا، جو عیسائی کہیں ان کا کہنا نہیں مانا، اللہ نے فرمایا یہ جہنم میں جانے والا راستہ ہے۔ آپ اور آپ کی امت ان کے راستہ پر نہ چلیں، اللہ نے فرما دیا۔ اے میرا محبوب، آپ اور آپ کی امت نہ یہودیوں کے راستے پر چلے اور نہ عیسائیوں کے راستے پر چلے۔ اب بھی میں کہتا ہوں، جس طرح عیسائی اپنی سیرت صورت بناتے ہیں ایسا نہیں کام کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کی بالوں کو، منہ کو، تمام جو لباس ہے یہودیوں جیسا نہیں ہونا چاہیے، عیسائیوں جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے صاف فرما دیا کہ ان کے راستہ پر نہ چلو۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہودیوں کی شکل نہ بناؤ، عیسائیوں کی شکل نہ بناؤ، مسلمانوں کی شکل بناؤ۔ میرا عزیز، میرا دوست، آپ مسلمان ہیں، مسلمانوں کی شکل بنا، عیسائی نہیں ہیں آپ، عیسائیوں جیسی شکل نہ بنا۔ آپ اور آپ کی امت، اللہ نے فرمایا سیدھے راستے پر ہے، اور یہی جنت کا سیدھا راستہ ہے۔ یہ یہود تمام اور عیسائی تمام اسلام قبول نہیں کریں گے میرا محبوب۔ قرآن نے اس آیات مبارکہ میں فرما دیا کہ اے میرا محبوب یہ یہودی اور عیسائی اسلام قبول نہیں کریں گے، تو پھر آپ ان کے پیچھے نہیں پڑنا، بس تبلیغ کرنی ہے۔ ہمارا کام بھی تبلیغ کرنا ہے۔ اس خطاب میں دو قول ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، کیونکہ خطاب آپ کی طرف متوجہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ دوسرا قول کے متعلق علامہ علاؤالدین علی بن محمد بن ابراہیم صوفی بغدادی المعروف خازن بالخازن المتوفی 741 میں آپ نے جو ہے ہجری میں وفات فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر اس خطاب سے مراد امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اللہ تعالیٰ کا، مگر ہے امت کے لیے، جس کو ہم تلقین امت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتا ہے وہ تلقین امت کے لیے کرتا ہے، تلقین کرتا ہے امت کو۔ پہلی صورت میں اس میں امت کے لیے تعذیب ہے، کیونکہ ان کا مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم ہے۔ اس آیات مبارکہ کا سبب ہے یہ ہے کہ لوگ مصالحت سوال کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنے کا وعدہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کر دیا، فرما دیا کہ آپ سے راضی نہ ہوں
یعنی یہ یہودی اور عیسائی آپ سے راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ان سے جہاد کا حکم دیا۔ یہ خازن نے بھی لکھا ہے مسئلہ جو میں نے عرض کیا، اور امام قرطبی اپنی تفسیر میں بھی لکھا ہے۔ اس آیات مبارکہ میں مسلمانوں سے تعریفاً خطاب ہے۔ تعریض کا معنی ہے کہ صراحتاً اور ظاہراً کسی سے خطاب ہو اور حقیقتاً دوسروں سے خطاب ہو، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لئن اشرکت، سورۃ زمرد میں آیات مبارکہ 25 میں ہے 65 میں ہے کہ اگر بفرض محال آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس آیات مبارکہ میں ہر بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مراد ہے، جس کو میں عرض کر رہا تھا تلقین امت، یعنی بتانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، مگر ہے حکم امت کے لیے۔ اے امت، یہودیوں کی ملت پہ نہیں چلنا، یہودیوں جیسا کام نہیں کرنا، عیسائیوں جیسا کام نہیں کرنا۔ تو ملتے تو دو تھی، یہودی اور عیسائی، لیکن ملت اللہ نے ملت ایک فرمایا۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، تم نے عیسائیوں کی مخالفت کرنی ہے۔ مخالفت سے مراد کپڑے یہودیوں عیسائیوں جیسے نہیں پہننے، یہودیوں اور عیسائیوں جیسے جوتیاں نہیں پہننی۔ عیسائی جو ہے ماشاءاللہ ادھر سے اسرا رکھتے ہیں، دوسری طرف چلا جاتا ہے، آلو شریف منہ بن جاتا ہے، مونچھیں کٹوا کیا بلکہ اسرا جو ہے اس کے اوپر پھروا دیتے ہیں۔ اور بعض یہودی میں نے دیکھے سر کے اوپر اسرا رکھایا اور پھر جو ہے تمام بال ختم ہو گئے، یا پھر ایسے بال بنوائے کہ جو اسلام کے خلاف ہے، چھوٹے بڑے بال نہیں رکھنے چاہیے، برابر ہونے چاہیے، شریعت نے فرما دیا۔ اور یہ بھی فرما دیا میرے رسول نے کہ یہودیوں جیسی مشابہت نہ کرو، جو مشابہت کرے گا کسی کی اسی کی طرف نسبت کیا جائے گا۔ تو میرے دوستو، آج میں نے آپ کو یہودیوں اور عیسائیوں کے متعلق جو اللہ نے فرمایا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور پھر میں آخر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 کو دونوں کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، میری ویڈیو آخر سے شروع سے آخر تک دیکھنی ہے، اور پھر دوسروں کو بتانا بھی ہے، اور ہر انسان کے کان میں پہنچانا ہے۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے یہودی عیسائی مجوسی ہندو سکھ وغیرہ کافر جو بھی ہے مشرک ہے کہ ہمارے کانوں میں اللہ کا کلام نہیں پہنچا، اللہ کو یہ نہ کہہ سکے آپ کا کلام میرے کان میں نہیں پہنچا۔ آپ نے ضرور پہنچانا ہے، ہر انسان کے کان میں پہنچانا ہے، تاکہ آپ نے سرخ سو ہونا ہے۔ آپ کی عبادت یہی ہے، تبلیغ فرض ہے۔ تو میرے دوستو، اب میں آپ سے انشاءاللہ کل کو بقیہ مسائل جو ہے اسی آیات مبارکہ کا میں عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔